باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ہوا ھذا یعنی مسجدہ وفی ذلک خیر کثیر۔ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی سے مراد مسجد نبوی ہے، جبکہ جمہور حاشیہ فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما والضحاک انہ مسجد قباء۔ روح المعانی جلد نمبر 6 جز 11 صفحہ نمبر 19 سورۃ التوبہ رقم الآیہ 108 مرتب وفی عنہ، جبکہ جمہور مفسرین اس کے قائل ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت تو مسجد قباء ہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس مسجد میں آپ نے القول بالموجب کے طور پر مسجد نبوی کو بھی مسجد اسس علی التقوی قرار دیا۔ القول بالموجب کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت کسی ادنا شے میں ثابت کی گئی ہو اسے اعلیٰ میں بطریق اولیٰ ثابت کیا جائے، اور یہ بلاغت کی اصطلاح ہے۔ در حقیقت دونوں صحابیوں میں سے ایک صحابی کے انداز سے آپ نے محسوس فرمایا کہ وہ مسجد نبوی کو اسس علی التقوی کا مصداق نہیں سمجھتے، اس لیے آپ نے جواب علی اسلوب الحکیم دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ آیت اگرچہ مسجد قباء کے بارے میں نازل ہوئی لیکن مسجد نبوی بھی بلا شبہ اس کا مصداق ہے۔ باب ما جاء فی ای المساجد افضل۔ وبه قال حدثنا الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام۔ صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه۔ ایک روایت حاشیہ حدثنا حشام بن عمار قال حدثنا ابو الخطاب الدمشقي قال حدثنا زريق ابو عبد الله الالهاني عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد قباء ب25 صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ب500 صلاة وصلاته في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة وصلاته في مسجدي ب50,000 صلاة وصلاته في المسجد الحرام ب100,000 صلاة۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 102۔ باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع وانظر مشکاة المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72۔ باب المساجد ومواضع الصلوات في آخر الفصل الثالث منه رشید اشرف عفی عنہ۔ ایک روایت میں 50,000 کا ذکر ہے، لیکن سنداً 1000 والی روایت زیادہ راجح ہے، اور اگر 50,000 والی روایت درست بھی مان لی جائے تو بھی دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہ ہوگا، اس لیے کہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ پھر علامہ نووی رحمہ اللہ اور محب طبری کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ فضیلت مسجد نبوی کے اس حصے کے ساتھ خاص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مسجد نبوی کا جز تھا، جبکہ جمہور کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ فضیلت صرف عہد نبوی کی مسجد سے متعلق نہیں، بلکہ جتنی توسیعات اس میں ہوئی یا ہوں گی وہ بھی اس کے مصداق میں داخل ہیں۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہاں اشارہ اور تسمیہ دونوں جمع ہو گئے ہیں، لہذا تسمیہ راجح ہوگا، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی رحمہ اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والے اضافوں کا علم تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فی مسجد ھذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے والے تمام اضافوں کو شامل ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو خلفائے راشدین مسجد نبوی میں زیادتی کی اجازت نہ دیتے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ مسجد نبوی میں اضافے سے فارغ ہو گئے تو فرمایا لو مد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذل حلیفہ لکان منہ۔ حاشیہ وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497 فی آخر الفصل الثانی عشر فی زیادت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ لیکن اس روایت میں عبدالعزیز ابن
عمران متروک ہے، کما صرح بھی صاحب وفاء الوفا۔ نیز وفاء الوفا ہی میں اسی مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مرفوع روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو بنی هذا المسجد الى صنعاء کان مسجدی۔ اس روایت کے بارے میں صاحب وفاء الوفا فرماتے ہیں روا ابن شبہ شیبہ ویحییٰ والدیلمی فی مسند الفردوس بسند فیہ متروک۔ بہرحال ان روایت کے ضعف کے باوجود ایک درجے میں ان سے جمہور کے قول کی تائید ضرور ہو جاتی ہے۔ رشید اشرف عفی عنہ۔ الا المسجد الحرام، صحیح روایت سے مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ثابت ہے، لہذا اس استثناء کا صحیح مطلب حاشیہ وإلا يجوز من حيث الاستثناء أن يكون المراد أنه مساو لمسجد المدينة أو أفضل أو مفضول كما حكى الاحتمالات الثلاثة في العمدة جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 686 عن ابن بطال والکرمانی والملتقط من معارف السنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 بتغیر۔ استثناء کا صحیح مطلب یہ ہے کہ الا المسجد الحرام فإنه افضل۔ پھر یہ حدیث امام مالک حاشیہ واحتج مالک رحمہ اللہ ومن وافقہ کالحافظ البدر العینی والقاضی عیاض من حدیث انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل بالمدینة ضعف ما جعلت بمکة من البرکة، رواہ الشیخان، ومن حدیث سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا علیہ فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم يضاعف على صلاة في المسجد الحرام فيكون 200,000 صلاة في غيره۔ هذا ملخص ما في معارف السنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326 مرتب عفی عنہ۔ پھر یہ حدیث امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے، جو مسجد نبوی کی نماز کو مسجد حرام کی نماز سے افضل قرار دیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عبد الملک بن عمیر عن قزعة عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجدی هذا ومسجد الاقصى لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد الى آخرہ۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 مساجد کے سوا دنیا کی تمام مساجد فضیلت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ حاشیہ البتہ مذکورہ 3 مساجد کے بعد مسجد قباء کو دوسری مساجد کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من خرج حتی یاتی هذا المسجد مسجد قباء فصلی فیہ کان عدل عمرہ ای عدل ثواب عمرہ۔ نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 کتاب المساجد فضل مسجد قباء والصلاة فیہا۔ لہذا اس کا حکم بھی دوسری مساجد سے مختلف ہوگا، لیکن شد رجال کے سلسلے میں مساجد ثلاثہ کے ساتھ اس کو مستثنیٰ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، اس لیے کہ جو باقاعدہ سفر کرے گا وہ لامحالہ مسجد نبوی کی محبت سے سفر کرے گا، اور مسجد نبوی کی زیارت کے بعد مسجد قباء کی زیارت کے لیے باقاعدہ سفر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ مسجد قباء زیادہ دور نہیں ہے، لہذا اصل شد رحال مذکورہ بالا 3 مساجد ہی کے لیے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد قباء کو باقاعدہ مستثنیٰ نہیں کیا گیا، واللہ اعلم مرتب عفی عنہ۔ لہذا حصول ثواب اور فضیلت کے لیے ان مساجد کے سوا کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے رخصت رخت سفر باندھنا بے فائدہ ہے۔ زیارت قبور کے لیے سفر کی شرعی حیثیت۔ پھر حدیث مذکور کی بنا پر بعض حضرات نے زیارت قبور کے لیے سفر کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس مسلک کو سب سے پہلے قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے اختیار کیا، پھر ان کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں انتہائی تشدد اور غلو اختیار کیا اور اس کی خاطر بہت سی مصیبتیں بھی اٹھائی، یہاں تک کہ انہوں نے روضہ اطہر تک کی زیارت کے لیے بھی سفر کو ناجائز قرار دیا، اور فرمایا کہ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کیا جائے اور پھر ضمناً روضہ اطہر کی بھی زیارت کر لی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن خاص روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔ لیکن جمہور نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس مسلک کو قبول نہیں کیا اور اس کی تردید کی، بلکہ علامہ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے تو شفاء السقام کے نام سے ان کی تردید میں ایک مفصل کتاب بھی لکھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا استدلال حدیث باب سے ہے
وہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب میں استثناء مفرغ ہے، لہٰذا یہاں مستثنیٰ من محذوف ہے، اور تقدیر عبارت یوں ہے: لا تشد الرحال إلى شيء إلا إلى 3 مساجد، لہٰذا حصول برکت اور حصول ثواب کے لیے سفر کرنا ان 3 مساجد کے ساتھ مخصوص ہے، اور کسی قبر کے لیے سفر کرنا اس حدیث کی وجہ سے ممنوع ہوگا۔ اس کے جواب میں جمہور یہ کہتے ہیں کہ استثناء تو بے شک مفرغ ہے، لیکن تقدیر عبارت یوں نہیں ہے کہ لا تشد الرحال إلى شيء إلا إلى 3 مساجد، کیونکہ اس تقدیر پر تو سفر جہاد، سفر طلب علم، سفر تجارت اور کسی عالم کی زیارت کے لیے بھی سفر کرنا ممنوع قرار پائے گا، جبکہ اس کا کوئی قائل نہیں، لہذا تقدیر عبارت اور دراصل یوں ہے: لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى 3 مساجد، اور مقصد یہ ہے کہ ان 3 مساجد کے سوا کسی اور مسجد کی طرف اس نیت سے سفر کرنا درست نہیں ہے کہ اس میں زیادہ فضیلت یا ثواب حاصل ہوگا، اور یہ تقدیر اس لحاظ سے بھی انسب ہے کہ استثناء مفرغ میں جب مستثنیٰ منہ محذوف نکالا جاتا ہے اس کو مستثنیٰ کے ساتھ کچھ مناسبت ضروری ہونی چاہیے، اور ہم نے جو مستثنیٰ منہ محذوف نکالا ہے وہ مستثنیٰ کے عین مناسب ہے۔ پھر اس کی تائید مسند احمد کی روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: لا ينبغي للأمتی ان يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمساجد الاقصى ومسجدی هذا۔ چنانچہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 682 اور 683 میں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53 میں جمہور کے مسلک پر اسی روایت سے استدلال کیا ہے۔ معارف السنن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 332۔ یہ روایت شہر ابن حوشب کے طریق سے مروی ہے، جس کے بارے میں علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وشہر ابن حوشب وثقہ جماعۃ من الائمہ، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وشہر حسن الحدیث وإن كان فيه بعض الضعف، بہرحال اس حدیث کا زیارت قبور، طلب علم اور جہاد و تجارت کے اسفار سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جہاں تک روزہ اطہر کی زیارت کا تعلق ہے، اس کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں جتنی احادیث مروی ہیں، مثلاً من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ حاشیہ: الجامع الصغیر للسیوطی، طبع المکتبہ الاسلامیہ، فیصل آباد، پاکستان، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171، برمز عد ابن عدی فی الکامل، ورمز حب بیہقی فی شعب الایمان، عن انس رضی اللہ عنہ، وضعفہ السیوطی برمز ضاد، ولكن ذکر النیموی رحمہ اللہ هذه الرواية مروية عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، وقال رواه ابن خزیمہ فی صحیح، والدارقطنی والبیہقی وآخرون، واسنادہ حسن۔ آثار السنن صفحہ نمبر 279، باب فی زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقد اعترض على اسناد هذه الرواية لكن قد اجاب عنه النیموی رحمہ اللہ جوابا شافیا: یا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، مرویۃ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ذکرہ ابن عدی وابن حبان فی ترجمۃ النعمان، والنعمان ضعیف جدا، کذا فی التلخیص الحبیر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 تحت رقم 1075، کتاب الحج، باب دخول مکہ وبقیۃ اعمال الحج الی آخرها، مرتب وفی عنہ وغیرہ، سو اس مضمون کی اکثر احادیث ضعیف ہیں۔ حاشیہ: البتہ چند احادیث صحیح یا کم از کم حسن ضرور ہیں۔ نمبر 1، مسند ابو طیالسی رحمہ اللہ، الجزء الاول صفحہ نمبر 12 و 13، طبع دائرۃ المعارف النظامیہ، حیدرآباد، دکن، 1321 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من زار قبری او قال من زارنی کنت له شفیعا او شہیدا الی آخرہ۔ اس روایت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے تابعی رجل من آل عمر مجہول ہیں، لیکن یہی روایت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابو داؤد طیالسی کے حوالے سے المطالب العالیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371، رقم 1253 میں کتاب الحج، باب زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ذکر کی ہے۔ اس کی تحقیق کرتے ہوئے شیخ حبیب الرحمن اعظمی مدہ ذلہم فرماتے ہیں: وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالطَّبَرَانِي بِسَنَدٍ صحیح۔ نمبر 1، علامہ نیموی رحمہ اللہ نے آثار السنن صفحہ نمبر 279 میں حضرت ابو الدرداء
کی روایت نقل کی ہے۔ قال ان بلال رأى في منامه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول له ما هذه الجفوة يا بلال اما ان لك ان تزورني يا بلال فانتبه حزينا وجلى خائفا فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه إلى آخر الحدیث۔ علامہ نیموی رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں رواہ ابن عساکر وقال التقی السبکی اسنادہ جید۔ نمبر 2 سنن ابی داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 میں کتاب المناسک باب زیارت القبور کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ اس روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267 باب دخول مکہ الی آخرہ میں فرماتے ہیں واصح ما ورد فی ذلک ما رواہ احمد و ابو داؤد من طریق ابن صخر حمید بن زیاد ان یزید بن عبداللہ ابن قسید عن ابی ہریرہ مرفوعا رشید اشرف عفی عنہ۔ لیکن امت کا تعامل متواتر ان احادیث کے مفہوم کی تائید کرتا ہے اور تعامل متواتر مستقل دلیل ہے، اور پوری امت کے بارے میں یہ کہنا وہ مسجد نبوی کی نیت کرتے تھے نہ کہ روزہ اطہر کی طاویل بارد کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ ایسا کون ہوگا جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب چھوڑ کر 50,000 نمازوں کے ثواب کی طرف آئے۔ واقعہ یہ ہے کہ زائرین مدینہ کا اصل مقصد روزہ اقدس کی زیارت رہا ہے، چنانچہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں اس قول کو مختار قرار دیا ہے کہ زائرین روزہ اطہر کی زیارت کا قصد کریں، اور اسی کو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ نے المہند علی المفند میں علماء دیوبند کا مسلک قرار دیا ہے۔ پھر اس میں بھی کلام ہوا ہے کہ روزہ اقدس کے علاوہ دوسری قبروں کی زیارت کے لیے سفر جائز ہے یا نہیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بعض شافعیہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ وہ روزہ اقدس کے سوا کسی اور قبر کی زیارت کے لیے سفر کو منع کرتے تھے اور اسے لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد کے حکم پر قیاس کرتے تھے، لیکن امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا مذکورہ 3 مساجد کے علاوہ تمام مسجدیں چونکہ فضیلت میں برابر ہیں اس لیے وہاں ممانعت کی وجہ واضح ہے کہ سفر کرنے سے کوئی نئی فضیلت ایسی حاصل نہ ہوگی جو اپنے شہر میں حاصل نہ ہو سکے، لیکن اولیاء کرام کے مراتب مختلف ہیں اور مختلف زائرین کو مختلف اولیاء کرام کی قبور سے مناسبت ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے سفر کرنے میں کچھ حرج نہ ہونا چاہیے۔ البتہ معارف السنن میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا یہ قول حضرت بن نوری رحمہ اللہ نے نقل کے فرمایا ہے کہ اولیاء کی قبور کے لیے سفر پر مستقل دلیل چاہیے، صرف روزہ اقدس پر قیاس درست نہیں۔ ایقر عرض گزار ہے کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سے استدلال کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی قبور الشہداء بأحد علی رأس کل حول۔ اسے نقل کر کے علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں استفید منہ ندب الزیارت وإن بعد محلها رد المحتار صفحہ نمبر 204 جلد نمبر 1۔ اور چونکہ ممانعت کی کوئی دلیل نہیں اس لیے اباحت اصلیہ کا مقتضا بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ حرج نہ ہو، اور قبور پر ہونے والی بدعات کی وجہ سے مطلق زیارت قبر کو ترک کر دینا مناسب نہیں، بلکہ ان منکرات سے بچانے کی جتنی فکر ممکن ہو کی جائے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی اسی کی تائید فرمائی ہے۔